بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی اللہ مدد فرما. نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام. تو آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ حدود دین پر ہم کچھ ڈسکشن کریں گے تاکہ ہمیں اپنے طریقے کے اندر جو طریقے کی سیڑھیاں ہیں وہ سمجھ میں آئے. ہمارا طریقہ ایک طرح سے الگ الگ اسٹیپس کے اوپر بھی رکھا گیا ہے اور ایک طرف سے ایک لینئر لائن کے اوپر بھی چل رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ لینئر لائن پہ چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم روزانہ کرتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ کچھ اسٹیپس کے اوپر رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو ان چیزوں کے اندر جو ہم روزانہ کر رہے ہیں ترقی بھی کرنی ہے. کیونکہ اگر ہم ترقی نہیں کرتے ہیں اور ایک ہی چیز کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر اس کا فائدہ یعنی کہ جو ہم کو اس دنیا میں کرنا تھا وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. اس کی مثال دیکھیں کہ اگر کوئی فارمر یہ کہے کہ میں صرف بیج ڈالنے میں ماہر ہوں اور وہ روزانہ صبح کو اٹھے اپنے فارم میں جائے اور بیج پھینکے ڈالے، پھر دوسرے دن بھی یہی کرے، تیسرے دن بھی یہی کرے، لیکن کبھی بھی اس میں ہل نہ چلائے، اور پھر وہ ہل چلاتا ہے لیکن کبھی پانی نہیں ڈالتا ہے، اور اگر پانی ڈالتا ہے لیکن کبھی بھی اپنی جو فصل ہے اس کو کاٹتا نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہر چیز سٹیپس کے اوپر رکھی گئی ہے، اور یہی طریقہ ہمارے دین کے اندر ہے کہ ہر چیز کو سیڑھیوں پر رکھا گیا ہے. اس کو ہم معراج کہتے ہیں کہ وہ زینہ بہ زینہ اوپر چڑھنا ہوتا ہے ہم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو پہلے فلور کی مثال لیتے ہیں کہ سپوز کریں کہ ہمارے دین کے 7 منزلیں ہیں، لیکن ہر منزل پر چلنے کے لیے درمیان میں ایک سیڑھی ہے اور سیڑھی کے اوپر 25-50 اسٹیپس ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ جب ہم کہتے ہیں 7 منزل تو خالی 7 نہیں ہے، پھر 7 کے درمیان میں ایک ایک منزل کے کچھ اسٹیپس ہیں جو ہم کو چڑھنے ہوتے ہیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم روحانی ترقی کر سکتے ہیں. اور اس سے فائدہ یہ رہتا ہے کہ ہماری امید ہمیشہ برقرار رہتی ہے. اگر ہم کو کوئی کہے کہ یہ 100 منزلہ بلڈنگ ہے اور آپ کو اوپر چڑھ کے جانا ہے تو شاید ہم ہمت ہار جائیں گے کہ 100 فلور کیسا چڑھیں گے. لیکن اگر وہ آپ کو کہے کہ آپ کو صرف روزانہ 1 یا 2 یا 3 منزل اوپر چڑھ کے جانا ہے تو آپ بولیں گے یہ دیٹس ایزی، ہم آرام سے چڑھ کے پہنچ سکتے ہیں. ہماری زندگی جو ہے وہ ہمارا وقت ہے اور ہماری روحانی بلڈنگ جو ہم کو بلڈ کرنی ہے اور جس پر ہم کو چڑھنا وہ 100 منزل کی ایک بلڈنگ ہے. لیکن وی ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ دیئر ٹوڈے اور ٹمارو. ہمارے پاس وقت ہے اور ہم ہر زینے پر کھڑے رہ سکتے ہیں اور ہر منزل پہ جا کر ہم آرام کر سکتے ہیں. آرام اس سینس میں نہیں کہ ہم وہاں پر پہنچ کے ہم سست ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے لیے امید ہے کہ ہم ایک منزل کے بعد آرام سے دوسری منزل پہ جا سکتے ہیں اور دوسری منزل کے بعد آرام سے تیسری منزل پہ جا سکتے ہیں. حالانکہ قرآن کے اندر ہم کو سابقیوں اور ساریوں کے کلیات ملتے ہیں، یعنی کہ دوڑ لگاؤ، جلدی کرو. تو یہ کلیات بھی ہے ایک طرف کہ جب دین کی بات آئے تو اس میں سستی مت کرو. لیکن جب ہم امید کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ یہاں سے مجھے سورج تک پہنچنا ہے تو ہم نا امید ہو جائیں گے، لیکن ہم کہیں کہ یہاں سے ہم کو پہلے چاند تک پہنچنا ہے تو ہمیں امید بنتی ہے.
क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा दूर है। तो जब हम कहें कि हमको खुदा में फना होना है तो हम हिम्मत हार जाएंगे कि खुदा कहाँ और मैं गरीब बंदा कहाँ। लेकिन अगर हमको कहें कि नहीं, आपके करीब जो मंजिल है आप उसके अंदर फना हो जाएं, फिर उसके ज़रिए से आप दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल पर पहुंच जाएं। फिर एक और एग्जाम्पल देखें कि अगर हम कहें कि हमको टेक्सास से कैलिफोर्निया जाना है और 24 घंटे का रास्ता है, तो हम कहेंगे कि भाई मैं 24 घंटे कॉन्स्टेंटली ड्राइव नहीं कर सकता, मुझे नींद भी आएगी, मुझे सोना भी होगा, मुझे खाना भी होगा, मुझे आराम भी दरकार होगा। तो अगर आपको कहा जाए कि हम पहले दिन 8 घंटा ड्राइविंग करेंगे, फिर दूसरे दिन 8 घंटा ड्राइविंग करेंगे, तीसरे दिन हम 8 घंटा ड्राइविंग करके पहुंच जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? हाँ ये मुमकिन है, चलो मैं करता हूँ। क्यों? कि रास्ता आसान कर दिया आपके लिए। तो एक तरफ से हमको उम्मीद दिलाई जाती है कि आप स्टेप बाय स्टेप तरीके के अंदर आगे चलें, और एक तरफ से हमको ये कहा जाता है कि आप जल्दी करें, यानी कि ऐसा ना करें कि अभी तो मैं जवान हूँ, जब बुढ़ा होगा तभी नमाज पढ़ लूँगा, अच्छे काम कर लूँगा, इबादत कर लूँगा। क्या आपके पास गारंटी है कि जवानी के बाद आप बूढ़े होने वाले हैं? और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, बोलते हैं अभी तो मैं रिटायर हुआ हूँ, थोड़ा घूम फिर लूँ, जब मैं चल फिर नहीं सकूँगा फिर मैं इबादत कर लूँगा। तो वो टुमारो कभी आने वाला ही नहीं है। तो उस सेंस में कहा गया जल्दी करो, कि बाद का काम कल और कल का काम आज और आज का काम अभी, ठीक है ना। और एक तरह से हमको कहा जाता है कि अब जल्दी का काम शैतान का काम है। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह एक मायने रखता है। आ जाए हम अपने सीढ़ियों के ऊपर, कि हमारे और आखिरी मंजिल के दरमियान में बहुत सारी मंजिलें हैं, और हर मंजिल की एक सीढ़ी है, और हर सीढ़ी पे बहुत सारे स्टेप्स हैं, और वो हमको चढ़ने हैं स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। अब हमारे हुदूद दीन ने इन सीढ़ियों के नाम भी रखे हैं, और देखें इसके नाम क्या रखे हैं इन्होंने, और नाम इतने करीब के रखे हैं ताकि हमें आसानी हो उन सीढ़ियों पर कदम रखने में। अगर आज हमको कोई कहे कि आप एक गरीब बंदे हैं और आपको इमाम तक पहुंचना है, तो हम कहेंगे इमाम की ज़ात बहुत आली है, बहुत बुलंद है, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आपको सिर्फ आपके उस्ताद के अंदर फना हो जाना है जो आपके करीब है, तो आप बोलेंगे हाँ आई कैन ट्राई दैट, मैं उसके जैसा बन सकता हूँ, मैं उसके जैसा बन सकता हूँ, आई कैन ट्राई दैट। एक पहली ग्रेड में बच्चा जा रहा है, आप उसको पीएचडी की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो घबरा जाएंगे वो। आप बोलते हैं 1 साल स्कूल जाओ बेटा, बस फर्स्ट ग्रेड आप फिनिश कर लो, फिर वो सेकंड ग्रेड में जाता है, बस आप सेकंड ग्रेड फिनिश कर लो, फिर वो थर्ड ग्रेड में जाता है। अभी तक आप उसको कॉलेज की बातें नहीं कर रहे हैं। जब वो कॉलेज में जाते हैं हम क्या बोलते हैं? सिर्फ 2 साल कॉलेज कर लो फिर देखेंगे। जब 2 साल फिनिश होता है क्या बोलते हैं? 4 साल पूरे कर लो तो ग्रेजुएट हो जाओगे। जब ग्रेजुएट हो जाता है सेकेंड आप मास्टर्स की बात करने लग जाते हैं कि बैचलर में कुछ नहीं होने वाला, मास्टर्स की डिग्री लेनी है आपको। जब मास्टर्स कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि चलें पीएचडी तक चलें, अब इससे बाय उम्मीद है। तो हमारे तरीके के अंदर हमारे पीरों ने, हमारे दाइयों ने, हमारे हुदूद दीन ने हमको इन स्टेप्स के नाम बताए हैं, इन सीढ़ियों के नाम बताए हैं। सबसे पहले जो नीचे की सीढ़ी है सजीव रखा गया है। 2 टर्म हमको याद करनी है, 2 टर्म हमको याद करनी है जो जेनेरिक टर्म है। अगर हम उसको सीख लेंगे ना, समझ लेंगे, तो ये हुदूद दीन की सीढ़ी समझने में आसानी होगी। पहला लिख लिया मोमिन। मोमिन एक जेनेरिक टर्म है। दूसरी लाइन में लिख लिया आप इमाम। इमाम भी एक जेनेरिक टर्म है।
کیا مطلب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ مومن تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، بس یہی کہہ رہے ہیں ہم، اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. کوئی بھی گورا ہو، کالا ہو، اسماعیلی ہو، نان اسماعیلی ہو، اچھا آدمی ہو تو ہم کیا بولتے ہیں؟ بڑا مومن شخص ہے. مومن از اے جنیرک ٹرم، ہم کسی بھی اچھے آدمی کے لیے یوز کرتے ہیں. ابھی بھی وہ حدود دین کی کسی سیڑھی پر نہیں کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی ترقی نہیں کی ہے. اگر آپ مومن ہیں تو بھی آپ کسی ترقی کی سیڑھی پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک. مستجیب ایک ایسے مومن کو کہتے ہیں کہ جس نے علم لینے کی حامی بری ہے. وہ کیا بولتا ہے کہ میں علم لینا چاہتا ہوں. بس جس سے یہ بولتا ہے نا، خدا کی طرف سے اس کو ایک انعام مل جاتا ہے کہ آپ حدود دین کی سیڑھی پہ کھڑے ہو جائیں. اس کو مستجیب کہتے ہیں. مستجیب کے معنی علم لینے کی حامی بھرنے والا مومن. بس اس نے صرف حامی بھری اور کچھ نہیں کیا ہے. ابھی تک اس نے علم لیا بھی نہیں ہے، خالی ایڈمیشن لیا ہے. پھر وہ علم لینا شروع کرتا ہے. علم لیتے 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 ایک دن وہ معزون کی سیڑھی پر چڑھ جاتا ہے. معزون، ماں جس کے پاس ہو، اندر انکمبس کرنے والا، ذن اذن رکھنے والا، امر رکھنے والا، یعنی کہ جس کے پاس اجازت ہو. کس چیز کی اجازت ہو؟ کہ وہ علم جو اس نے سیکھا ہے کسی اور کو سکھا ہے. تو جیسے ہی آپ علم کے اندر پختہ ہو جاتے ہیں، آپ کو اجازت مل جاتی ہے کہ آپ علم کسی اور کو دیں. تو جیسے ہی آپ کو اجازت ملتی ہے تو خدا کی طرف سے انعام ملتا ہے آپ کو. کیا؟ کہ آپ حدود دین کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھ دیں. ابھی صرف اس کو اجازت ملی ہے، اس نے علم دیا نہیں ہے، خالی اجازت ملی ہے. الوائز بن گیا ہے، ابھی تک اس نے وائز ڈیلیور نہیں کی ہے. تو معزون کا کیا مطلب ہے؟ الوائز، ہماری سادہ لینگویج میں جس کے پاس علم ڈیلیور کرنے کی اجازت ہے. معزون کے اندر دو علیحدہ علیحدہ سیڑھیاں ہیں یا درجات ہیں. ایک معزون محدود لمیٹڈ اجازت کے ساتھ، معزون مطلق انلمیٹڈ یا کمپلیٹ پرمیشن کے ساتھ. جو معزون محدود ہوتا ہے اس کے پاس صرف وہی علم بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے جتنی اس کو اجازت ملی ہے. یعنی کہ جو علم اس نے سیکھا وہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یعنی کہ جو بھی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھا دیں کسی کو. That's it. لمیٹڈ پرمیشن ہے اس کے پاس. معزون مطلق جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا الواز ہوتا ہے، ایک ایسا مشنری ہوتا ہے کہ جس کے پاس کمپلیٹ پرمیشن ہوتی ہے اور وہ دو چیزیں کرتا ہے. وہ معزون محدود کو بھی علم دیتا ہے اور مستجیب کو بھی علم دیتا ہے، اور وہ مستجیب کو معزون محدود بھی بنا سکتا ہے. معزون مطلق مستجیب کو بھی علم دیتا ہے، معزون محدود کو بھی علم دیتا ہے، اور ایک مستجیب کو معزون محدود بھی بنا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کمپلیٹ پرمیشن ہے. اب سوال ہوگا کہ اس نے پرمیشن کہاں سے حاصل کی؟ کس نے دی اس کو پرمیشن؟ معزون محدود کو تو معزون مطلق نے پرمیشن دی تھی، تو معزون مطلق کو کس نے پرمیشن دی؟ اس کو دائی پرمیشن دیتا ہے. ہم نے دائی کا ٹرم اور کانسیپٹ
سیکھا بھی ہے، سمجھے بھی ہے اور ہم نے سنا بھی ہے. یہ ہمارے یہاں کامن ہے. دائی کس کو بولتے ہیں؟ دعوت کرنے والا. اب آپ کہیں گے کہ آج کے زمانے میں دعوت کا کام بند ہے. اگر آج کے زمانے میں دعوت کا کام بند ہے تو پھر دائی کا کیا کام ہے اور کیوں ہو گیا دائی؟ نیچر کے اندر دعوت کا کام کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے. دعوت کے طریقے بدل جاتے ہیں، دعوت کبھی بھی بند نہیں ہوتی ہے. آج ہم کسی نان اسماعیلی کو، کسی نان مسلم کو دعوت کرنے نہیں جا رہے ہیں. آج ہم کہاں دعوت کرتے ہیں؟ ود ان. یعنی کہ آپ کسی مومن کو علم دے کر اوپر کی طرف آنے کی دعوت کر سکتے ہیں. آپ کسی بھائی بہن کو علم دے کر اوپر آنے کی دعوت کر سکتے ہیں. آپ اپنے دوستوں کو مذہب کا علم دے کر اس کو روحانیت کے اندر اوپر آنے کی دعوت کر سکتے ہیں. یہ دائی کا کام ہے. اب دائی کے اندر بھی دو درجات ہیں، دائی محدود، دائی مطلق. دائی محدود کیا کرتا ہے؟ وہ صرف لمیٹڈ دعوت کر سکتا ہے، اور وہ معذون مطلق کو، معذون محدود کو، مستجیب کو اور کسی مومن کو مستجیب بنا سکتا ہے، اور کسی مستجیب کو معذون بھی بنا سکتا ہے. اور یہ اس کا کام رہتا ہے. اس کے کمپیریزن میں دائی مطلق جو ہے وہ ایک بڑے علاقے کے اندر اپنی دعوت رکھ سکتا ہے. ایک بڑے علاقے کے اندر. پہلے دائی کے لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو. لیکن جو دائی مطلق ہوتا ہے وہ ایک جماعت کے اندر بھی یا ایک سے زیادہ جماعت خانے کے اندر بھی یا ایک علاقے کے اندر یا ایک سے زیادہ علاقے کے اندر بھی اپنی دعوت کا کام کر سکتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اس زمانے میں آپ کو دائی کے ٹائٹل کے ساتھ کوئی نہیں ملتا ہے. یہ بات ہم مانتے ہیں. اب آ جائیں ہم سب میرے خیال میں فدائی کے اندر ہے. ہم سب ہیں نا فدائی کے اندر. لیکن فدائی کے اندر مولا یہ فرماتے ہیں کہ میرے فدائی جو ہے وہ میرے دائی ہے. ابھی ہم نے اس بات پر ایگری کیا کہ ہمارے زمانے میں دائی نہیں ہے. ہم دیکھیں ہماری سمجھ اور امام کے فرمان میں کتنا فرق ہے. کیوں؟ کہ امام کی نظر میں یہ ساری سیڑھیاں رہتی ہے ہمیشہ. کیوں؟ کہ اگر سیڑھیاں نہ ہو تو ہم امام تک پہنچیں گے کیسا؟ اگر امام سیڑھیاں ہٹا لے تو ہم امام تک کیسے پہنچیں گے؟ ایک طرف امام کہتا ہے کہ آپ عبادت کریں اور مجھ تک پہنچیں. آپ عبادت کریں گے تو پیر صدر دن جیسے بن سکتے ہیں آپ. میں پیر صدر دن جیسے کیسا بنوں جبکہ سیڑھیاں تو ہٹا لی ہے. سیڑھیاں نہیں ہٹائی گئی ہے. سیڑھیوں کو خاص کر دیا گیا ہے. جو خاص لوگ ہیں اس کو سیڑھیوں کی بات بتائی گئی. جو خاص لوگ ہیں سیڑھیوں کی نشاندہی کی گئی. اور جو خاص لوگ ہیں ان کو راستہ دکھایا گیا کہ دیکھو یہاں سے چلو گے تو یہ سیڑھیاں ملیں گی تم کو. ان سیڑھیوں پہ چڑھو گے تم پھر صدر دن جیسے بن سکتے ہو. اب آئے دائی مطلق پر. دائی مطلق جو ایک سے زیادہ علاقے میں اپنی دعوت کر سکتا ہے. اگین یہ اسماعیلی طریقے سے باہر کی دعوت نہیں ہے. ہمارے طریقے کے اندر ہی جو اچھے مومن ہیں کہ جو اپنی مرضی سے، کی ورڈ ہے اپنی مرضی سے روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو دعوت کرتے ہیں. کس کی دعوت کرتے ہیں؟ امام کی طرف کی. کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں. امام جب کہتے ہیں کہ آپ پیر صدر دن جیسے بن سکتے ہو تو کیسے بنو گے وہ میں تم کو بتاؤں گا.
اگر یہ کدائی کی جو سیڑھی ہے اس کو ہٹا لیا ہوتا اور ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہ ہوتا جو ہم کو امام کی طرف کی دعوت کرے اور ہم کو یہ بتائے کہ ہم پیر صدر الدین جیسے کیسے بنے، تو پھر امام کا یہ فرمان بیکار اور ضائع ہوتا کہ امام نے کہا کہ آپ پیر صدر الدین جیسے بن سکتے ہو، اور پھر ہم کو کوئی ذریعہ نہیں دیا، کوئی ٹول نہیں دیا، کوئی ایسا راستہ نہیں دیا کہ جس پر ہم چل کے امام کے فرمان کے مطابق پیر صدر الدین جیسے بن جائے. کیونکہ پیر کا درجہ تو دائی سے بھی اوپر ہوتا ہے. اب دائی متعلق جو ہے اس کے کاموں کے اندر کیا کیا آتا ہے وہ دیکھیں. دائی متعلق دائی محدود کو بھی پڑھاتا ہے، معزون مطلق کو بھی پڑھاتا ہے، معزون محدود کو بھی پڑھاتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس کسی کو بھی پڑھانے کی بھی اجازت ہے. لیکن معزون جو ہے وہ دائی کو نہیں پڑھاتا ہے، اوپر کی طرف، وہ نیچے کی طرف پڑھاتا ہے. لیکن چونکہ دائی مطلق، مستجیب، معزون محدود، معزون مطلق، دائی محدود سے اوپر ہے، 5واں درجہ ہے، تو نیچے کے چاروں 4 درجوں کو وہ پڑھا سکتا ہے، اور ایک مومن کو وہ مستجیب بھی بنا سکتا ہے اور اس کو سیڑھیوں پر لا کر کھڑا کر سکتا ہے، یہاں سیڑھیوں کی نشاندہی کر سکتا ہے وہ. اور نہ صرف وہ اپنے دوستوں اور فیملی کے اندر بلکہ وہ باہر بھی جا سکتا ہے، یعنی کہ جماعت کے اندر بھی جا سکتا ہے. نہ صرف ایک جماعت کے اندر بلکہ وہ الگ الگ علاقوں کے جماعت خانوں کے اندر بھی جا کر وہ یہ کام کر سکتا ہے. یہ اس کے پاس اجازت ہوتی ہے. اب واپس وہی سوال آ گیا، اس کو اجازت کس نے دی؟ تو اس کے اوپر کا جو درجہ ہے وہ حجت کا درجہ ہے. حجت ہماری گجراتی لینگویج میں پیر کو کہتے ہیں. پیر اور حجت الگ الگ لینگویج میں ایک ہی درجے کے 2 نام ہیں. حجت پرشین میں ہے، اور یہاں پر ہم گجراتی کے اندر، یہاں اپنے انڈو پاک کی لینگویج کے اندر اس کو پیر کہتے ہیں. اچھا، حالانکہ پیر اور مرشید کا الفاظ جو ہے وہ اردو زبان اور پرشین زبان میں بھی کہیں کہیں یوز کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ اوپر کا درجہ رکھنے والا، یعنی کہ استاد کا درجہ رکھنے والے کو وہ پیر و مرشید کہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ خالی گجراتی یا انڈو پاک کی لینگویج میں ہے، لیکن وہاں پر پیر کا جو ورڈ ہے وہ جنرک طریقے پر ہے. ہمارے یہاں جو پیر کا ورڈ ہے وہ ایک پرٹیکولر درجے کے بعد اس کو حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ ہر استاد کو ہم پیر مرشید نہیں بولتے ہیں. ہم اپنے اس پیر کو پیر کہتے ہیں کہ جس کو امام نے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے. اس کو ہم ایک پرٹیکولر درجے پر پہنچنے کے بعد اس کو پیر کا ٹائٹل یا پیر پکارتے ہیں، جبکہ وہاں پر وہ جنرک ٹرم کے طور پر یوز ہوتا ہے. جس طرح امام کی ہم نے بات کی کہ امام ایک جنرک ٹرم ہے ان کے یہاں، یعنی کہ جو بھی آدمی نماز کے اندر پہل کرے اس کو پیش امام کہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں امام ایک پرٹیکولر ٹرم ہے، یعنی کہ ہم ایک ہی امام کو امام بولتے ہیں اور کسی کو نہیں بولتے. تو آپ نے دیکھ لیا جنرک اور پرٹیکولر ٹرم کے اندر کیا فرق ہے. اچھا، حجت آپ نے لکھ لیا. اب حجت کے اندر بھی 2 درجات ہیں. پہلا درجہ حجت اور اس کے اوپر کا درجہ حجت اعظم. حجت ہم اس پیر کو کہتے ہیں یا امام کے ان بیٹوں کو کہتے ہیں یا امام کے ان بچوں کو کہتے ہیں کہ جو آگے جا کر امام نہیں بنتے ہیں. فار ایگزامپل، مولا علی کے 2 بیٹے امام حسن، امام حسین. امام حسن جو تھے وہ حجت کے درجے پر تھے، امام حسن جو تھے وہ حجت اعظم کے درجے پر تھے، اور وہ آگے جا کر امام بن گئے. پھر ہم بات کریں گے کہ امام حسن کو امام کیوں بولتے ہیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن یہاں پر سمجھنے کے لیے آج کے زمانے میں آ جائیں. آپ مولا کے 3 بیٹے ہیں،
ایک بیٹی، چاروں چار حجت ہے، یعنی کہ پیر کا درجہ چاروں چار رکھتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک حجت اعظم ہوگا کہ جو آگے جا کر امام بن جائے گا، یعنی کہ حجتوں کے اندر اس کا لیڈر وہ حجت اعظم ہوگا۔ اب ایک اور ٹرم کو یاد کر لیتے ہیں ہم، باب، باب جس کو ہم دروازہ کہتے ہیں اردو کے اندر، تو باب کا ٹرم بھی یوز ہوتا ہے حجت کے لیے، اور حجت اعظم کے لیے ہم باب الابواب، یعنی کہ دروازوں کا دروازہ، باب دروازہ، باب الابواب دروازوں کا دروازہ، حجت اعظم۔ تو جتنے بھی باب ہیں، یعنی کہ امام کے بچے ہیں، چاہے اس میں لڑکی ہو لڑکا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جتنے بھی امام کے بچے ہیں وہ سب دروازوں کا کام کرتے ہیں۔ یہ دروازے کہاں جاتے ہیں؟ یہ امام کے نور کی طرف جاتے ہیں، تو یہ امام کے نور کے دروازے ہیں، اور اس میں سے وہ بیٹا کہ جو آگے جا کر امام بننے والا ہے وہ ان دروازوں کا دروازہ ہے، یعنی کہ ان دروازوں سے ہوتے ہوئے ہم کو اس دروازے تک پہنچنا ہے جو آگے جا کے امام بننے والا ہے، اور اس باب الابواب سے پھر ہم کو امام کے نور تک پہنچنا ہے، تو ان دروازوں سے ہم کو گزرنا ہے۔ یہ ہمارے اسٹیپس ہیں، یہ ہماری سیڑھیاں ہیں، یہ ہمارے حدود ہیں۔ حدود کے مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا احاطہ کیے ہوئے، حد بولتے ہیں نا، دیوار، سمپل لینگویج میں دیوار، چار دیواری جس کو ہم بولتے ہیں، تو یہ وہ حدود ہے یا حد ہے سنگل کے اندر، یہ وہ حد ہے کہ جس نے کسی چیز کے اوپر احاطہ کیا ہوا ہے۔ مستجیب نے بھی احاطہ کیا ہوا ہے، معذون نے بھی احاطہ کیا ہوا ہے، دائی نے بھی، حجت نے بھی، لیکن یہ دیواریں بڑی سے بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ احاطہ جو ہے، یہ جو انگلش میں باؤنڈریز ہے وہ بڑی سے بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو سب سے اوپر کی جو باؤنڈری ہوگی باقی ساری باؤنڈریز اس کے اندر ہوگی پھر، اور سب سے نیچے کی چھوٹی باؤنڈری جو ہوگی وہ مستجیب کی ہوگی، یعنی کہ وہ بہت ہی لمیٹڈ اماؤنٹ میں اس کے بعد علم ہوتا ہے۔ تو یہ احاطہ کس کے اوپر ہے؟ علم کے اوپر ہے، یعنی کہ اس نے زیادہ سے زیادہ علم کے اوپر عبور پایا ہوگا اتنا ہی اس کے زیادہ اس کے اسٹیپس اوپر آئے ہوں گے۔ اور علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، یعنی کہ خالی آپ پڑھائی کر لیتے ہیں کبھی اس کو اپلائی نہیں کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ علم کے ساتھ عمل یعنی کہ عبادت بھی ضروری ہے۔ تو جب آپ علم اور عمل میں برابر اوپر چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو آپ کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، پہلے ظاہری اخلاق درست، پھر روحانی، اور اس کے بعد عقلانی، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اب یہاں پر جو حجت اور حجت اعظم کی ہم نے بات کی، تو یہ وہ حجت اعظم کی بات تھی جو آپ اس دن کر رہے تھے۔ حجت اعظم امام کے اس بیٹے کو کہتے ہیں جس کا ایک اور ٹائٹل ہے لائق امام، لائق امام، اور ہمارے انڈو پاک کے ٹرم میں اس کو گادی وارث کہتے ہیں، گادی وارث، کہ آنے والے امام گادی وارث یہ ہو گئے، یا اس جگہ پر ہم اس کو لائق امام کہتے ہیں کہ وہ اس کا بیٹا جو امام بننے کے لائق ہوتا ہے۔ What makes one son like اور باقی کے نہیں، وہ امام کی الٹیمیٹ وزڈم کے اندر امام کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کون سا بیٹا ہے کہ جس سے امامت جاری و ساری رہیں گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے پروف کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، لیکن حدود دین کی بات سے الگ ہے، صرف مثال کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ امام سلطان محمد شاہ کے دو بیٹے تھے، پرنس صدر الدین
प्रिंस अली खान। अगर हम कहते हैं कि प्रिंस अली खान को इसलिए इमामत नहीं मिली क्योंकि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इस बात को जानते थे कि मेरे गुजर जाने के बाद, दुनिया से रेलत करने के बाद, यानी मेरी ज़ाहरी जामा बदलने के बाद, ये 2-3 साल के बाद गुजर जाने वाले हैं, यानी 57 से 60, राइट, तकरीबन 2.25 साल के बाद, तो इसको इमामत नहीं दूँ, इसके बेटे को इमामत दे देता हूँ। अगर यही मसला था तो प्रिंस सदरुद्दीन को इमामत दे देते। प्रिंस सदरुद्दीन तो माशाल्लाह कितने सालों तक, 40 साल तक तकरीबन दुनिया में थे, जिस्मानी तौर पर थे कि नहीं थे? तो 40 साल का अरसा तो बहुत लंबा है। उसको इमामत दे देते अपने बेटे को, लेकिन वो लायक इमाम नहीं थे। क्यों नहीं थे लायक इमाम? क्योंकि उसके यहाँ कोई बेटा नहीं था। और हमने शुरू यहाँ से किया था कि इमाम अपनी अल्टीमेट विजडम के साथ इस बात को जानता है, अल्टीमेट विजडम अक्ल कुल के साथ इसको जानता है कि मेरा वो बेटा जिसकी औलाद होगी, नरीना औलाद, उसको इमामत मिलती है। और ना सिर्फ 1 जनरेशन इमामत होगी, 1 जनरेशन औलाद होगी, बल्कि जनरेशन टू जनरेशन उसके अंदर बेटा होगा। अगर आपसे कोई एक सवाल पूछे कि इमाम बरक की निशानी क्या है, इमाम बरक, ट्रू इमाम की निशानी क्या है, आप 1 सेकंड में उसको जवाब दें कि उसके वहाँ लड़का हमेशा पैदा होता है। ये इमाम बरक की निशानी है। आदम से लेकर आज तक और क़यामत तक इमाम के घर पे हमेशा नरीना औलाद होगी। ये इमाम बरक की निशानी है। ओके, आ जाए हम हमारे इधर। हुज्जत आज़म के बाद का जो दूसरा हद है वो इमाम होता है। इमाम में भी 2 दर्जात हैं। आप फ़ौरन से हैरत करेंगे, हम तो समझते थे बस इमाम होता है, उसमें कोई दर्जात नहीं होते हैं। वैसे तो इमाम के अंदर 5 दर्जात रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम 2 की बात करेंगे जो हमको ये चीज़ को समझाने के लिए काफ़ी है इस वक्त। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इमाम के 5 दर्जात को भी देखेंगे। लेकिन इमाम के अंदर भी 2 दर्जा रहते हैं। एक इमाम मुस्तकर यानी कि इमाम, और एक इमाम असास। आप सही तरह लिखें क्योंकि आखिर में मैं पूछूंगा सारे दर्जात को। इमाम और इमाम असास। इमाम असास किसको कहते हैं? ये मौला अली का टाइटल है। इमाम असास उस इमाम को बोलते हैं या कहते हैं कि जो पिछले नातिक के बाद उसकी किताब, उसके इल्म और उसकी शरीयत की तावीलात फरमाए। ऐसे इमाम को इमाम असास कहते हैं। तो मौला अली इमाम असास से, क्योंकि उसने अपने पिछले नातिक यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत, किताब और शरीयत की तावीलात फरमाई, और फिर वो तावीलात नस्ल ब नस्ल आज तक जारी व सारी है। यानी कि आज एक ही शख्स दुनिया में है कि जो कुरान की तावीलात हमको बयान कर सकता है, और ख़ुद मौला ने अपने फरमान में फरमाया कि मैं कुरान का इंटरप्रिटेशन करने पर कादिर हूँ। आई एम द वन हु विल इंटरप्रेट कुरान फॉर यू। तो ये अली से, यानी कि अली के नूर जो आज इमाम के अंदर हाजिर व मौजूद है और हर हमेशा चला आया है, उसी से वो कुरान के तावीलात फरमाता है। तो इमाम के 2 दर्जात को आपने लिख लिया, इमाम और असास। ठीक है। अब असास से ऊपर भी एक हद है, उसको नातिक कहते हैं। नातिक पैगंबरों में से उस पैगंबर को कहते हैं कि जो अपनी खुद की शरीयत लेकर आता है। ऐसे 6 नातिक हज़रत आदम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम,
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتواں ناطق دور قیامت کا قائم امام ہوتا ہے. ایک اور ناطق بھی ہوتا ہے، قیامت کے زمانے کا وہ امام جو قائم ہوتا ہے، وہ ساتواں ناطق ہوتا ہے. ناطق کا درجہ امام اساس کے اوپر. ناطق سے اوپر بھی ایک درجہ ہے، اس کو نفس کل کہتے ہیں یا نفس کلی، یونیورسل سول. یونیورسل سول یعنی کہ دنیا بھر کی جتنی بھی روحیں ہیں اس کی اکائی، اس کا مجموعہ، اس کی ٹوٹالٹی، اس کا سینٹر پوائنٹ، آپ جو بھی اس کو کہنا چاہیں، جس طرح بھی سمجھ میں آتا ہے آپ کو. پھر نفس کل کے اوپر عقل کل یا عقل کلی. عقل کل جو ہے وہ سب سے پہلا درجہ تھا جس کو خداوند تعالیٰ نے اپنے نور کے ساتھ بنایا. تو ایک حدیث ہے کہ خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، سب سے پہلے وہ درجے کو پیدا کیا. عقل کل نے نفس کل کو بنایا، پھر عقل کل اور نفس کل نے مل کر ناطق کو بنایا. ناطق نے اساس کو اپوائنٹ کیا، اساس نے امام کو، امام نے حجت اعظم کو، حجت اعظم نے حجت کو، حجت نے داعی مطلق کو، داعی مطلق نے داعی محدود کو، داعی محدود نے معزون مطلق کو، معزون مطلق نے معزون محدود کو، معزون محدود نے مستجیب کو. اور یہ سارے درجات ہمارے سامنے ہیں، یہ ساری سیڑھیاں ہیں. اگر ہم آج کہتے ہیں کہ مجھے فنا فی اللہ ہونا ہے، اب آپ کے پاس ایک نقشہ ہے، ایک سیڑھی ہے، آپ درجہ بہ درجہ فنا ہوتے چلے جائیں. پہلی سیڑھی پہ فنا ہو جائیں، یعنی کہ مومن کو چاہیے وہ علم حاصل کرنے کی حامی پر ہے، مستجیب ہو جائے. مستجیب کو چاہے اچھی طرح سے علم لے کے معزون ہو جائے. معزون محدود کو چاہے کہ اپنا علم کمپلیٹ کر کے معزون مطلق ہو جائے. معزون مطلق کو چاہیے کہ وہ ترقی کر کے داعی بن جائے. داعی کو چاہیے کہ وہ ترقی کر کے داعی مطلق بن جائے. داعی مطلق کو چاہیے کہ وہ فنا ہو جائے حجت کے اندر. حجت کو چاہیے کہ فنا ہو جائے حجت اعظم کے اندر. حجت اعظم کا کام ہے امام میں فنا ہو جائے. امام اساس کے اندر فنا ہے، اساس ناطق کے اندر فنا ہے، ناطق نفس کلی کے اندر، اور عقل کلی نے سارے حد کو، سارے حدود دین کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے. اور وہ ایک ہی چیز ہے جو خدا نے بنائی تھی، اور وہ عقل کل تھا، وہ عقل تھی. تو یہ ساری سیڑھیاں ہیں. اب گنتے ہیں ہم کہ کتنی سیڑھیاں ہوئی. نیچے سے نمبر اگر آپ نے لکھ لیا تو اس پر نمبر بھی ڈالیں آپ. مستجیب گنے آپ، نمبر 1. معزون محدود، نمبر 2. معزون مطلق، نمبر 3. داعی محدود، نمبر 4. داعی مطلق، نمبر 5. حجت، نمبر 6. حجت اعظم، نمبر 7. امام، نمبر 8. اساس. نمبر 9. اور نمبر 9 بہت مشہور ہے کہ امام کا نمبر 9 تھا، آپ سب کو پتہ ہی ہے. کبھی پلینو جماعت خانہ کی وزٹ کریں اور ان کو کہے کہ ہم کو آفیشیل ٹور کراؤ، تو وہ یہاں سے شروع کریں گے کہ امام کا نمبر یعنی کہ علی کا نمبر 9 تھا، تو ہم نے اس جماعت خانہ کو 9 کے بیسس پہ بنایا ہے. ناطق نمبر 10. نفس کل 11. عقل کل. 12. آپ گھڑی میں دیکھ لیں کہ کتنے نمبر ہیں. آپ نے دیکھا ہر چیز جو ہے وہ نیچر کے مطابق ہے، کوئی بھی چیز نیچر سے باہر ہے ہی نہیں، کچھ بھی چیز.
یہ امام کا ایسا علم ہے، ایسا پانی ہے کہ جس بھی برتن میں آپ ڈالیں گے وہ برابر برابر فٹ ہوگا. دس از دا نیچر. اور یہی ہمارا دین ہے اور یہی ہمارا صراط المستقیم ہے، اور اسی راستے کی دعوت امام ہم کو دے رہے ہیں، کر رہے ہیں. اور اگر ہم ان سیڑھیوں پر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں، اور آج اگر ہم نے علم لینے کی حامی بھری ہے تو الحمدللہ آج ہم نے پہلے حد کے اندر داخلہ لے لیا. اب ہم اپنے آپ کو حدود دین میں قائم کر سکتے ہیں. اس سے پہلے تو ہم کچھ بھی نہیں تھے. تو یہاں پر ہمارے یہ ایک چھوٹا سا سیشن ختم ہوتا ہے. اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس کے اوپر تو آپ کر سکتے ہیں.